سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، 2-3 دن سے آنکھ کی تکلیف تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے. ڈاکٹروں نے سخت آرام کا مشورہ دیا ہے. لیکن آپ حضرات کی محبت مجبور کرتی ہے کہ آپ سے کچھ ملاقات ہو جائے. بڑا اہم عشرہ شروع ہو چکا ہے. الحمدللہ چاند نظر آ چکا ہے. باول نگر میں بھی ہم نے چاند دیکھا مدرسے میں. اس وقت ہم بہت مبارک رات سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم تک کھائی ہے. والفجر وليال عشر. قسم کھانا دلیل ہے کہ بہت عظمت والی 10 راتیں. اور پیغمبر سلام نے حدیث بیان فرمائی، شہران لا ينقصان، 2 مہینے ایسے ہیں اللہ کے ہاں پورے 30 دن کا اجر اس میں لکھا جاتا ہے، اگرچہ عبادت کم دن کی جائے. لا ينقصان. فرمایا رمضان کے 29 روزے ہوں اللہ کے ہاں 30 لکھے جاتے ہیں. اجر و ثواب 30 دن کا ملتا ہے. 30 دن کی تراویح، 30 دن کی تلاوت، 30 دن کی جو بھی آپ روزانہ عمل کرتے ہیں 30 دن کا لکھا جاتا ہے. لا ينقصان. تمہارے لیے 29 ہے لیکن میرے ہاں 30 ہیں. جنہاں نماز کے بارے میں فرمایا کہ تم 5 پڑھو گے لیکن میرے ہاں 50 ہے. لا ينقصان. اور دوسرا ذی الحجہ کا مہینہ، عجیب بات ہے، صرف 10 دن عبادت کرنی، 10 دن، اور ثواب پورے ذی الحجہ کے 30 دنوں کا لکھا جائے گا. اب آپ دیکھیں کوئی ایسی تاجر ہوگا اتنی تجارت پر اتنا مال دے. 10 دن آپ محنت کر، صرف 10 دن. لا ينقصان ہے. اللہ کے ہاں یہ ناقص نہیں ہے. تم 10 دن عبادت کرو، نیکی کرو. اور نیکی میں یہ ہے کہ گناہ نہ کرو. 10 دن گناہ نہ کرو، یہ ہے اصل بات. گناہ نہ کرو تو پھر تمہاری تھوڑی نیکی بھی تھوڑی نہیں ہے، بہت ہے. کیونکہ خالص چیز ہے. بولو، 1 پاؤ خالص دودھ ہو اور 2 سیر ملاوٹ والا، 1 پاؤ کی طاقت زیادہ ہے یا نہیں؟ بولو. اس نقطے کو سمجھو. ہمیں یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آتا. ہم کثرت عبادت کے پیچھے تو دوڑتے ہیں لیکن جو گناہ کی ملاوٹ ہو رہی ہے اس کو نہیں روکتے. میں آسٹریلیا گیا تو وہاں ایک شیخ آئے
وہ بھی مرشد تھے، شیخ تھے کسی سلسلے کے، پتہ چلا یہاں بھی کوئی پیر صاحب آئے، ملنے کے لیے آئے۔ خیر ان کی حیات ہی بتاتی تھی کہ وہ کون سے نمبر کے پیر ہیں، لیکن اتباع سنت سب سے اہم ہے، کیونکہ اللہ تک پہنچانے کا راستہ وہ ہے جو رسول اللہ نے بتایا۔ سن لو کان کھول کر، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ پتا کر سکے کہ خدا تک کون سا راستہ جاتا ہے سوائے پیغمبر کی ذات کے، جو خود بھی پہنچا ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی لے کے جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی خلاف سنت چلتا ہے، وہ کتنی بڑی آپ کو شعبدے بازیاں دکھا دے، کبھی یقین نہ کرنا کہ یہ مولا تک پہنچا ہوا ہے، اس لیے کہ راستہ وہی ہے جو رسول اللہ نے بتایا ہے، اور کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ بتاؤ سائنسدانوں نے کیا کچھ ترقیاں نہیں کر لی، کہتے ہیں ہم نے آسمان بھی فتح کر لیا، چاند فتح کر لیا، مریخ فتح کر لیا، سمندر فتح، پہاڑ، سب کچھ، لیکن دل کو آباد نہ کر سکے۔ وہ ان کی سائنسدانی نے ان کو راستہ نہیں دکھایا۔ اگر وہ دل کی دنیا بھی شامل کرتے، یہ سائنسدانی ایجادات یہ عقل اور ذہن کا شاخسانہ ہوتا ہے، دل کا نہیں۔ سن لو کان کھول کر، اس میں دل شامل نہیں، دل شامل نہیں ہوتا۔ اگر دل شامل ہو جائے تو خدا تک پہنچ جائیں گے، لیکن وہ دل پر نہیں ہوتا، وہ دماغ سے کرتے کام۔ یہ بجلی بنا دی، پنکھا بنا دی، دماغ ہے، اس میں دل نہیں ہے۔ اور مومن کیا کرتا ہے؟ وہ ان اللہ کی کائنات کو دیکھتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطل، اپنے دل کو شامل کرتا، اللہ یہ ویسے نہیں پیدا کر دیے، اس کی بڑی حکمت ہے، وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے اسی کائنات کو دیکھ کر۔ دیکھو تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ پیغمبر علیہ السلام کے علاوہ کوئی بتانے والا نہیں۔ اب وہ کسی بھی مقام پر جائے، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں نے بیان تو لمبا نہیں کرنا، لیکن پتہ نہیں لمبا ہو جاتا ہے، میں تھک جاتا ہوں داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں، چپ بھی مجھ سے نہیں رہا جاتا۔ ہمارے حضرت والا بھی مجھے واقعہ یاد ہے، حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت بڑے انسان ہیں۔ سب سے پہلے حدیث شریف کا علم جو اس بر صغیر میں لائے ہیں، ان میں پہلی شخصیت مولانا عبدالحق محدث دہلوی کی ہے، اور دوسری شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی۔ یہ دو حضرات ہیں، پہلے وہ مشکات تک لائے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سیاستہ کو لے کر آئے، یہ وہ مشکات لے کر آئے یہاں۔ اس سے پہلے حدیث کا علم اتنا واضح طور پر نہیں پڑھایا جاتا تھا بر صغیر میں، اور اب تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، عرب علماء سے ہماری ملاقات ہوتی ہے وہاں، وہ صاف کہتے ہیں کہ حدیث کی خدمت جو بر صغیر اور آپ لوگ کر رہے ہو، ہمارے ہاں عرب میں بھی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، باتیں ہوتی ہیں، ویسے ہوتی ہیں۔ بہت بڑے انسان ہیں، اللہ نے بڑا نوازا تھا۔ تفسیر حقانی ان کی بڑی مایہ ناز تفسیر ہے۔ ان کے والد نے ان کو نصیحت کی تھی، یہ بخارا سمرقند کے رہنے والے، وہاں سے آئے تھے، کیونکہ مغل بادشاہ بھی وہاں کے ہیں، تو یہاں مغل آئے ہوئے تھے، تو وہاں کے لوگ بہت آئے، بڑے بڑے علماء، بہت بڑے بڑے بزرگ اللہ والے سب ادھر آئے وہاں سے، تو ان کو نصیحت کی تھی کہ اے پسر، ملا خشک نہ باشی، اے میرے بیٹے خشک مولوی نہ بننا، اللہ والوں کے پاس آتے جاتے رہنا تاکہ دل کی دنیا بھی آباد رہے، کیونکہ انسان کی دل کی دنیا آباد نہ ہونا یہ ایسے جیسے سوکھی زمین ہے۔ تو بتاؤ جو سوکھی زمین ہوتی ہے، خشک زمین میں پانی نہیں ہوتا تو کوئی چیز اگتی بھی نہیں ہے، زمین ہے، کھدو کھیل لو، فٹ بال کھیل لو، گلی ڈنڈا کھیل لو، کھیتی نہیں ملے گی، کھیتی کے لیے پانی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے کہ آپ کا دل
اللہ کے قرب اور محبت کا پھل دے تو اس کو کسی اللہ والے کے پاس جا کے تر کرانا پڑے گا، ورنہ نہیں ہوگا. کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا کچھ ہو، کتنا بڑا ہو، خشک ہے. اور جب آئے گا ادھر تو تب پتہ چلے گا کہ اللہ والوں کے پاس ان کی صحبتوں سے کیا ملتا ہے. بڑے بڑے علماء کے قصے موجود ہیں جن کو بڑا ناز تھا اپنے اوپر، ہمارا علم ایسا، علم ایسا. اللہ والوں کے پاس چند دن آ کر بیٹھے تو تب پتہ چلا علم کی حقیقت کیا ہے. سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان جن کی عربیت پر عرب بھی فدا تھے، عربیت ایسی عربی بولتے تھے اور ایسی عربی کی کتابیں ان کی. احساس ہوا یار میرا ہے تو صحیح لیکن مٹی اڑ رہی ہے، خشک ہے. حکیم الامت تھانوی کو لکھا، میں اپنی اصلاح کروانا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا بھائی میرے ایک رسالہ ہے اردو میں 15 صفحے کا، وہ مطالعہ کرو. تو جواب میں لکھا کہ میں ہزاروں صفحات عربی پڑھ چکا ہوں، عربی کے، اور مجھے یاد بھی ہیں، اور آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں کہ 15 صفحے کا اردو رسالہ پڑھوں. میں تو سمجھتا تھا کوئی بڑی کتاب کہیں گے فلاں بڑی کتاب مطالعہ کرو اپنی اصلاح کے لیے. آپ دیکھو اپنا اردو کا، وہ بھی اردو کا رسالہ جو 5 منٹ میں 10 منٹ میں پڑھا جائے گا. تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ جب تم سمندر تھے تو دریا سے رابطہ ہی کیوں کیا تم نے؟ اس جملے نے چوٹ مار دی. اوئے اوئے میں کہا میں کیا اپنی ذات میں گم ہوں میں ناز، یہ دنیا میں ناز، یہ بندہ محتاج ناز کرتا ہے. کس بات پہ ناز ہے؟ ہے کوئی ناز کی چیز اس کے پاس؟ کون سی چیز ناز کی؟ اپنی پیدائش سے شروع کر دے، کس میٹیریل سے پیدا ہوا، کس بات پہ ناز کرتا ہے؟ من نطفۃ امشاج، قرآن نے کہا ہم نے 2 پانیوں سے پیدا کیا ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ سمیع اور بصیر ہم نے بنایا ہے، پانیوں میں طاقت نہیں ہے. پانی تو نجس ہے. لے مولانا رومی فرماتے اللہ کی کاریگری دیکھیے، 2 پلید پانیوں پر نقشہ بنایا. اللہ سمیع بصیرا، دیکھنے والا سننے والا عالم باد. فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ نطفے سے پیدا ہونے والا ہے کیا چیز، بنا دیتے ہیں. ہماری یہ صلاحیت طاقت ہے، قدرت ہے. آپ امی کو قاری نہیں بنا سکتے؟ کیوں حیران ہوتے ہیں آپ؟ کیوں حیران؟ نجیس کیسے کیسے پاک لوگ پیدا ہو رہے ہیں اس سے. یہ ہماری طاقت قدرت ہے. اب آپ امی آپ کہتے ماں نہ بھی قارئین نہیں، آپ کو ایسا قاری بنائیں گے اولین آخرین کے قاری حیران ہو جائیں گے. تو کیا آپ کے شاگردوں پر حیران ہو جائیں گے کہ یار ان کی صحبت سے کیسے کیسے قاری پیدا ہوئے، کیسے کیسے قرآن پڑھنے والے پیدا ہوئے. چوٹ لگی فوراً حاضر ہو گئے. اب جب ان کو صحبت کا پانی ملا پھر زمین گیلی ہوئی. تو پھر یہ شعر کہا انہوں نے جو حضرت تھانوی فرماتے ہیں جس آدمی کے دماغ میں کچھ خلل ہو نا، خلل، کیونکہ بڑائی کا مرض پاگل پن کا مرض ہوتا ہے. یہ وہ پاگل ہوتا ہے جو کہتا ہے میں بڑا آدمی ہوں، یہ پاگل پن ہے. لوگ بڑا سمجھے یہ مطلوب ہے، لیکن اللہ مجال فی عینی صغیرہ، اللہ میری نظر میں چھوٹا کر، فی اعین الناس کبیرہ، لوگوں کی نظر میں بڑا کر. لوگ بڑا سمجھے کوئی بات بری بات نہیں، یہ مطلوب ہے تاکہ مومن کو ذلیل نہ کریں. لیکن تم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو. اس دعا کی حقیقت کو سمجھو. آج پڑھتے تو ہو گیا، آج حقیقت سمجھو. لوگ اچھا سمجھے، بڑا سمجھے، عزت کریں، مطلوب ہے، یعنی کہ تمہیں ذلیل کریں، ان کے دل پر تمہارا رعب ہو، ان کے دل میں تمہاری عظمت ہو، مطلوب ہے. لیکن تم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو. تم یو کہ میں کچھ بھی نہیں. کچھ ہونا
میری ذلت و رسوائی کا سبب ہے، میرا اعزاز یہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں. تو یہ شعر کا حضرت فرمایا، یہ شعر نماز میں پڑھ لیا کرو. یہ شعر ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. یعنی وہ عالم جو کہتا ہے مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، عرب و عجم میں میرا ڈنکا ہے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. تو عبدالحق محدث دہلوی کی نصیحت کی، اے پیسر ملا خشک نہ باشی، اللہ والوں کے پاس جانا. تو حضرت بزرگوں کے پاس جاتے تھے، خود بھی بہت بڑے انسان تھے. حضرت علی متقی رحمت اللہ علیہ کنز العمال کے جو مصنف ہیں، ان کے خلیفہ کی صحبت میں رہے مکہ شریف. تو ایک سنا کہ ایک اللہ والا آیا ہے، دلی کی جامع مسجد کے شاہی خطیب تھے، ایک اللہ والا آیا، زیارت کے لیے گئے، ہو لوگ بیٹھے ہو، مجمع جمع ہے، کمرے میں حجرے میں. ملاقات کی تو اس کے سامنے چرس کا پیالہ رکھا ہوا تھا، وہ جو بزرگ کا بنا ہوا تھا. عبدالحق سے کہا کہ پیو میرے ساتھ. انہوں نے کہا نہیں تو حرام ہے. انہوں نے کہا مولوی لوگوں کا پیو. ان کا نہیں، شریعت نہیں چھوڑ سکتا، شریعت نہیں. آپ ہوں گے بزرگ ہوں گے کہ میں شریعت نہیں، یہ نہیں، رسول اللہ کے خلاف نہیں جا سکتا، میں یہ کام نہیں. میں انہوں صحیح کر لو بھائی، گر جاتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، بدل لو نہیں تو چندہ کر دو اس کے لیے. لیکن حافظ ضیاء الرحمان کا ہاتھ لگتا ہے تو وہ جلدی ضعیف ہو جاتا ہے. اچھا اگلے دن گئے پھر یہ بات. اب حضرت عبدالحق محدث دہلوی کو اللہ نے مقام حضوری دیا تھا. مقام حضوری ہوتا ہے جو روزانہ رسول اللہ کی زیارت ہو، اس کو مقام حضوری کہتے ہیں. یاد رکھو یہ خاص مقام ہے، بزرگوں کو حاصل ہوتا ہے، روزانہ پیغمبر اسلام کی زیارت کرتے ہیں. اور ان میں بعض وہ ہیں جو جاگتے ہوئے بھی کرتے ہیں. شاہ نے لکھا ہے کہ جاگتے میں رسول اللہ کو دیکھتے ہیں. اور یہ بات ہم نے، میں اور ایک اور ساتھی تھے وفات پا گئے، ہم نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت شیخ کے بارے میں بہت لوگ خواب دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلام بھیجا، وسلم نے یہ پیغام بھیجا. میں نے پوچھا کہ حضرت آپ خود زیارت کرتے ہیں؟ خاموش ہے. کہا کہ آپ جاگتے میں زیارت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ میرے شیخ نے کہا تھا، یہ آج میں ذکر کر رہا ہوں اس بات. یہ بہت بہت اونچا مقام ہوتا ہے. روزانہ اس کو مقام حضوری کہتے ہیں. اب رات کو ہوئی تو خدمت میں جا رہے تو وہ جو جعلی آدمی تھا، جعلی بزرگ، وہ ڈنڈا لے کر دربان بن کر کھڑا ہے باہر، اندر نہیں جانے دیتا. بہت کوشش کی، اندر نہیں جانے دیا. جا رسول اللہ کی مجلس ہو رہی. صبح اٹھے بہت حیران ہوئے کہ یار یہ حالت اس کی یہ ہے، نہ نماز نہ روزہ، چشت پیتا ہے، اور یہ وہاں اندر نہیں جانے دیتا. اگلے دن ملنے کے لیے گئے تو فوراً کہا دیکھا تو یہ اندر نہیں جانے دیا نا، بیٹھ کے میرے ساتھ چرچ بھی. انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے رسول اللہ کو حکم نہیں توڑ سکتا، کچھ بھی ہو جائے، سب کچھ قربان کر دوں گا لیکن رسول اللہ کو حکم نہیں توڑوں گا. اگلے دن پھر یہ واقعہ ہوا. تیسرے دن جب یہ ہوا تو ان پر ایک خاص کیفیت طاری تھی، کیونکہ 3 دن سے رسول اللہ کی زیارت نہیں ہو رہی تھی. جب روز جو آدمی رسول اللہ کی زیارت کرے اور پھر نہ ہو تو اس کا کیا حال ہوگا مجھے بتاؤ.
تو انہوں نے زور سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آواز آئی اندر سے کہ عبد الحق نہیں آتا. آواز رسول اللہ پوچھ رہے ہیں حاضری مجھے، رسول اللہ نہیں عبد الحق نہیں آتا. تو زور سے آواز زور سے بولے کہ یہ مجھے آنے نہیں دیتا. اور اقصا یا کلب، اوے کتے رستے سے ہٹ جا، یہ رسول اللہ نے فرمایا. ہٹ گئے، مجلس میں چلے گئے، ملاقات ہو گئی. صبح بیدار ہوئے، کہا کہ فجر پڑھ کر کہا میں اب جا کے کہتا ہوں نا رات ڈانٹ پڑی. وہاں گئے تو سارے پریشان ہیں، سارے مریدین پریشان ہیں، اور ان کے چہرے پر ایک عجیب مایوسی سی ہے. شیخ عبدالحق محدث دیر نے پوچھا کہ بھی کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی پیر صاحب رات سے غائب ہے، پتہ نہیں رات سے کہاں چلے گئے. انہوں نے کہا یار تم نے کمرے میں سے کوئی چیز تو نہیں نکالی؟ کہا کہ کتا گھس گیا تھا، وہ کتا نکالا. تو انہیں حقیقت بتائی کہ رسول اللہ کی بددعا لگ گئی. کبھی کبھی شوبدہ 2 نمبری میں اس مقام پر بھی جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی دیکھنا ہے کہ رسول اللہ کے راستے پر کون چلتا ہے وہی سچا ہے. میرے دوستو، یہ مہینہ جو اتنا فضیلت والا ہے، یہ 10 دن اس لیے کہ اس میں عاشقوں نے اپنے عشق کی داستان رقم کی ہے. بات دراصل یہ ہے، پچھلا مہینہ رمضان کا گزرا، اس میں مشقت پر اجر ملا. اما عائشہ فرماتی ہیں تمہارا اجر تمہاری مشقت پر ہے، چونکہ اس میں ہم نے مشقتیں کی دن میں بھی رات میں، تو اللہ نے نفل فرض کر دیے اور فرض 70 کر دیے. لیکن یہاں چونکہ عاشقوں کی داستانیں ہیں، لہذا یہ نہیں کہا کہ اتنا اجر دیں گے، بلکہ یہ کہا کہ ہر عمل پر اپنی محبت دیں گے. ہر عمل پر کیا دیں گے؟ ہم عائشہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایام ایسے نہیں جس میں اللہ کو اعمال اتنے محبوب ہوں جتنے 10 دن میں. کیوں؟ محبت کا تعلق عشق کے ساتھ ہے. کیونکہ عاشقوں نے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان نے اللہ کے عشق کے اندر اپنی جانیں تک لٹانے کے لیے تیار ہو گئے. اور کیا کچھ ان نے قربانیاں نہیں دی. آگ کے اندر بھی عشق، آگ کے اندر بھی کود پڑا. حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پر بھی چھلانگ لگا دی، آگ میں چھلانگ لگا دی. میرے دوستو، جب یہ عاشقوں کی داستانیں ہیں اور حج خالص عاشقانہ عمل ہے، تو کہا کہ اس میں کوئی بھی عمل کرو گے، تم سبحان اللہ کہو گے، تم نماز پڑھو گے، تم تلاوت کرو گے، تم صدقہ کرو گے، تم روزے رکھو گے، تم کوئی بھی نیکی کرو گے، اس نیکی سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. میرے خیال میں عاشقوں کے لیے اس سے اچھا کوئی موسم نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولا کی محبت ملے، یہ ایام آ گئے، آج رات شروع ہو گئی، لیکن گناہ نہیں کرنا. تو میں نے بتایا، وہ پیر صاحب نے بھی مجھے یہ پوچھا تھا کہ آپ ذکر تھوڑا بتاتے ہیں. آسٹریلیا میں تو اپنے مریدوں کو لاکھ تک بتاتا ہوں. میں نے کہا میرے مرشد نے کہا تھا خوراک کم کھاؤ لیکن زہر نہ چاٹو، تو تھوڑی خوراک بھی کافی ہے. مرغے چرغے کھاتا اور ساتھ زہر بھی چاٹتا ہو، کبھی صحت مند نہیں ہوگا. کوئی بھی عمل کرتا ہے ان ایام میں، آپ یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے اللہ کا قرب اور محبت بڑھ رہی، نفل پڑھ کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل کرتا ہے، پابندی نہیں ہے، کوئی بھی عمل کرے. روزے کی ترغیب ہے، 9 ذی الحجہ کے روزے کی ترغیب ہے. عرفات کا روزہ، لیکن وہ عرفات نہیں جو ہمارا عرفات ہوگا، جس دن 9 ہوگی ہماری. بدھ والے دن ہمارے ہاں 9 ذی الحجہ، اگلے بدھ کو. اس کی خاص فضیلت، اگلے پچھلے ایک سال کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. ایک ایک روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر لکھا جاتا ہے. تکبیرات کثرت سے پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر الحمد، کثرت سے پڑھی جاتی ہے.
کیونکہ اسی توحید پر اللہ پر فداکاری میں ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے تھے. کلمہ توحید کی وجہ سے ان کو ہجرت کرنی پڑی، گھر سے نکال دیے گئے. کلمہ توحید کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے. اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے اپنی بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ دیا. ان کا بھی کیسا اعتماد. حاجرہ کو جب چھوڑ دیا تو حضرت حاجرہ پیچھے پیچھے آپ آگے آگے جا رہے ہیں. پوچھا حضرت حاجرہ نے کہا اچھا آپ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تو یہ تو بتا دو اللہ نے حکم دیا ہے؟ کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے. وہی قدم رک گئے کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمارا مولا ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے اپنا گھر بنوایا ان سے، ان عاشقوں سے. چلو قربانی دی، قربانی سنت ہو گئی. اپنے بیٹے کی قربانی دی، مینڈا ذبح ہوا، سنت قرار دے دی. اور فرمایا کہ ایام میں خون بہانے سے اچھا کوئی عمل نہیں ہے. لوگ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے قربانی چھوڑ دے، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے. موٹر سائیکل تبدیل کرتے کبھی نہیں پوچھا آ کر ہمیں کہ ہم موٹر سائیکل نیا لے لیں، پرانا ٹھیک کام دے رہا ہے لیکن نئے قسم یہ آئی ہے، نئے سال کا نیا موٹر سائیکل آیا ہے، مولانا صاحب وہ لے یا نہ لے. کبھی نہیں پوچھا. قربانی کے لیے پوچھتے ہیں کہ جان کیسے چھوٹ جائے گی اس سے. پھر آ کر ایسی غربت ظاہر کرتے ہیں. ہمیں بھی کہنا پڑتا ہے ٹھیک ہے بھی تیرے سے کوئی نہیں، چھڑ دے پھر. لیکن خود جانتا ہے، اپنا دل تو جانتا ہے. حدیث میں آتا اپنے دل سے فتویٰ طلب کر، چاہے مفتی فتویٰ دے دیں، دل سے پوچھو. اور کام کر لیتے ہو، یہ کام نہیں ہوتا تم سے. زمین پر نہیں گرتا بھی خون کا قطرہ خدا کیا قبول ہوتا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے. صحابہ کرام پر فرض تھی، قربانی کرتے تھے، کسی پر فرض نہیں تھی. ابھی مجھے کسی مسئلہ پوچھا جی، کہتے جی ایک بکری کر لینا پورے گھر کی طرف سے کافی ہے. میں نے کہا پہلی بات ہے کہ صحابہ پر واجب تھی یا نہیں تھی، پہلے تو یہ مسئلہ ہے. جب گھر میں کسی پر واجب بھی نہ ہو اور ایک بھی کر لے تو کافی کیسے نہیں ہو جائے گی؟ بولو بھائی. رسول اللہ نے ازواج مطہرات کی طرف سے اگر ایک کی ہے اس لیے کی ہے کہ آپ پر کب خود فرض تھی. ایک دو مہینے جہاں چولہا نہ جلتا وہ آپ پر فرض تھی، لیکن پورے 10 سال قربانی فرمائی اپنی طرف سے اور امت کی طرف سے. لوگ کہتے تھے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا دوسروں کے والدین کی طرف وسلم کی طرف سے، تو یہ جی بس ایسے ہی ایسی کوئی دلیل نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی طرف سے کی یا نہیں؟ بولو. تو آپ سے پہلے جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھی ملا اجر، جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی ملے گا اجر. تو ان پر تو فرض ہی نہیں تھی، پھر بھی کی انہوں نے قربانی. ان پر تو وسائل بھی نہیں تھے، پھر بھی قربانی. وہی کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وقت یہی ہے نا، اس اجر و ثواب کا وقت یہ ہے، پھر ہے نہیں. جس طرح یہ 10 دن اللہ کے قرب حاصل کرنے والے اعمال کا ہے، جو بھی عمل کرو گے اللہ کا قرب ملے گا. باقی دنوں میں تو نہیں ملے گا نا، انہیں دنوں میں ملے گا. آم تو ابھی مارکیٹ میں ملیں گے. اگر آپ کہیں جی آم میں دسمبر میں کھاؤں گا، ابھی نہیں کھاؤں گا، لوگ کہیں گے اپنے دماغ کا علاج کراؤ. بھائی آم تو ابھی ملنا ہے، ابھی ملنا ہے. قربانی کا اجر و ثواب تو قربانی کے دنوں میں ملنا ہے، بعد میں تھوڑی ملنا ہے. عاشقوں نے داستان رقم کی. اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں نار شہوت چے کشت نور خدا. شہوت کی آگ کیسے بجھے گی؟ کہا کہ اللہ کا نور حاصل کر. پھر مثال دیتے ہیں نور ابراہیم ساز استاد. جس طرح ابراہیم السلام نے نور حاصل کیا تھا تو بھی حاصل کرنے کی کوشش کر، تیرا نفس بجھ جائے گا، نفس کی آگ بجھ جائے گی. میرے دوستو، اللہ کے عاشقوں کے لیے بڑے قیمتی ایام ہیں، کیونکہ عاشقانہ عمل کے لیے حاجی جا رہے ہیں. حاجی عاشقانہ عمل ہے. عاشق کے کپڑوں سے بھی بے پرواہ کر دیا، گھر کے چکر لگا رہے ہیں. کیسے اللہ نے عشق کی عجیب ترتیب بنائی. کہا کہ دیکھو میرا گھر تو ہے خانہ کعبہ،
ایک نماز لاکھ کے برابر، با جماعت 27 لاکھ. لیکن تم چونکہ میرے عاشق ہو اور میں تمہیں 9 تاریخ کو عرفات میں ملوں گا، تو عاشقو اب گھر میں ٹھہرنا ہے یا مجھے ملنے آنا ہے؟ تو عاشق کیا فیصلہ کرتا ہے؟ بولو. محبوب کو پاس ملنے، محبوب وہاں ہے، محبوب بچ جانا. سارے حاجی 5 دن کے لیے نماز چھوڑ کے جا رہے ہیں یا نہیں؟ بولو خالہ کعبے کی، بولو. جنگل میں پڑے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہماری ملاقات وہاں ہوگی. یہ گھر ہے، وہاں میری ذات ہے، وہاں میری تجلیات خاص وہاں ہو. گھر سے نکال، چلو نکلو، آؤ ادھر آؤ. یہ بتایا کہ عاشقانہ مذہب ہے. اگر بیت اللہ کے اوپر بھی عاشق ہے تو اللہ کی وجہ سے، کیونکہ بیتی کہا ہے، طاہر بیتیا، میرا گھر ہے، اس لیے عاشق ہے کہ مولا کا گھر ہے. ایک عالم سے کسی نے کہا تھا، ہندو نے، کہ تم بھی بت پوجتے ہو، ہم بھی پوجتے، تم پتھروں کو سجدہ کرتے ہو، ہم بھی بتوں کو سجدہ کرتے ہیں. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر، سر رکھا ہے ہم نے درے جانا سمجھ کر. اللہ کا در سمجھ کر رکھا ہے ہم نے. بس میرے دوستو بات لمبی ہو جائے گی، پھر میری آنکھ کی تکلیف بڑھ جائے گی، پھر میں تمہیں چنگی طرح نہیں ویکھ سکا، اور میں تمہیں چنگی طرح ویکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ کہو ماشاءاللہ. واہ بھی کیا ہے، چنگی طرح. میرے مرشد جس سال آئے تھے 1997 میں، تو گاؤں میں میرا بیان تھا، حضرت کے آواز میں بھی یہ بات ہے. تو وہاں سامنے خواتین کی وہ ٹینٹ لگایا ہوا تھا، پیچھے اور کنات تھی ادھر میرا. جب میں بیان کے لیے آیا تو ایک اماں اٹھی اور اس نے آگے سے کنات ہٹا دی. اور اماں نو کون روکے؟ وہ روکنے گیا کہ پڑھو پیر نو چنگی طرح ویکھن دیو، پیر نو چنگی طرح ویکھن دیو. میں نے حضرت کو قصہ سنایا، حضرت نے یہ لفظ یاد کیا، باقاعدہ یہ لفظ یاد کیا، ویکھن. کہا ویکھن واؤ سے ہے نا؟ میں کہ جی واؤ سے. تو حضرت کراچی میں بیان کیا، حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس طرح مولانا جدید صاحب واقعہ پیش آیا کہ پیر نو چنگی طرح ویکھن. پھر فرمایا بھائی نہ تمہارا ویکھن چلے گا نہ ہمارا ویکھن چلے گا، خدا کا حکم چلے گا. تو بھائی ان بس کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کو چنگی طرح ویکھ سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.